اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خلوص اور محبت بھرا سلام تمام بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں اور ہم اثر لوگوں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام دنوں کی طرح اس کو بھی، یا پچھلے دنوں کی طرح اس کو بھی آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، میں نے لکھا ہوا ہے، لائک کر دیجیے گا، پریس کیجیے گا بیل آئیکن اور کمنٹس کر دیجیے گا۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آج آپ سے کچھ ان دوستوں کے بارے میں بات کروں گا، کچھ ان رفقائے سفر کے متعلق بات کروں گا، جس میں ٹاپ آف دا ٹاپ میری مرحومہ رہی ہیں، جس میں انہوں نے میرے ساتھ زندگی کا ہر قسم کا اونچ نیچ کا مقابلہ کیا، اور مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کبھی کہ میں کوئی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، یا کچھ ایسی کوئی شکایت انہوں نے مجھے کی ہو۔ چھوٹی موٹی چیزیں لائف کی وہ ان کو تو چھوڑ دینا، لیکن ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا جو بوم شیل کی طرف پھٹے، وہ معاملہ الحمدللہ نہیں تھا۔ بہت ہی خوبصورت تعلق رہا، بہت اچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اعلیٰ درجات ان کو عطا فرمائے۔ میں جہاں اپنے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرتا ہوں ڈیلی، میں اپنے دوست احباب کے لیے جو اس دنیا میں نہیں رہے، اور میں اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات، مسلمین مسلمات سب کے لیے میں دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے۔ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس فیز سے گزر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے بعد 2-4 منٹ کی بات ہے، آپ سب کے لیے اس طریقے سے دعا کر دیا کریں، کیونکہ پھر آپ کے لیے دعا کرنے کا بندوبست اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہو جائے گا۔ دعائیں قبول فرماتا ہے رب ہمارا، بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ میرے ایک دوست کا نام جو گریجویشن میں تھے، ان میں ایک نسیم الہی تھا، ایک منیر احمد تھا، اور بہت سے تھے۔ ایک پرویز اکبر تھا، اور خورشید علی خان ہم سے ذرا سینئر تھے۔ وہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ مجھے انفارچونیٹلی میں جب سے واپس آیا ہوں، پہلے پیرنٹس کے بہت سارے معاملات طے کرنے تھے، پھر اس کے بعد بچوں کے ایجوکیشن، اور اس کے پیچھے پھر بزنس کرنے کے سلسلے، بزنس کو سمیٹنے کے سلسلے، جابس کے سلسلے، وہ اس طرح میں الجھاؤں، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وقت کدھر سے آیا کدھر چلا گیا۔ بہرحال ان کی یاد ہے، اور میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کے گوشت گزار کسی وقت کروں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ کتنی کتنی عنایات فرماتے ہیں، اس کے رنگ کتنے ہیں۔ یہ بھی ایک رنگ ہے کہ میں یہاں کے دوستوں کا ذکر کر رہا ہوں جو مجھے وہاں ملے، یا جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ان کا پھر انشاءاللہ کسی وقت کچھ ہلکا پھلکا ذکر پہلے ہو چکا۔ یہ جو نسیم الہی تھے، یہ آلموسٹ ان لوگوں میں شامل تھے جن کو میرے والد صاحب مرحوم نے نہیں دیکھا تھا۔ میری والدہ نے بھی شاید میرا خیال وہ ارلی ڈیز میں یہاں سے چلی گئیں وہاں انگلینڈ ٹو جوائن مائی فادر،
اور ظاہر ہے ان کے ساتھ باقی بچے بھی چلے گئے، باقی میرے بہن بھائی بھی چلے گئے، اور میں تو اپنی ایجوکیشن کے معاملات کی وجہ سے رہ گیا، اور پھر رہ ہی گئے، لیکن اس کے پیچھے رہ جانے کے شاید وہ جگہ تھی جہاں مجھے فائنلی اٹیچ ہونا تھا، اور پھر وہ اگر میں وہاں نکل جاتا تو پھر وہ اٹیچمنٹ ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی، یا کچھ اور کسی اور رنگ سے ہوتی، ہونا تو انہیں کے ساتھ تھا، تقدیر لکھی ہوئی تھی نا۔ بہرحال یہ میرے دوست جو تھے، ان کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی حساب کتاب ہوتا تھا، نہ وہ کرتے تھے نہ میں کرتا۔ میں اپنے ایک دوست کو جو آرمی میں گیا تھا، وہ کاکول میں تھا، میں اس کے لیے 5 روپے علیحدہ رکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ رات کو جب آتا تھا 2 بجے کی ٹرین سے، وہ آ کے پہلے اس سے میرے گھر میں ہی قیام کرنا ہوتا تھا، 10-15 منٹ 20 منٹ، چائے کی طلب ہے تو چائے مل جاتی تھی، نہیں تو خیر وافیت ہو گئی۔ اور اس کا نام تھا مشتبہ، دوسری اسٹریٹ میں اس کی رہائش تھی، وہ چلا جاتا تھا، اور دوسرے دن وہ آتا تھا تو میں اس کو وہ پکڑا دیتا تھا کہ یہ تمہارا یہاں کا خرچہ ہوگا، دس از واٹ وی ور۔ اور اسی طرح میرے ساتھ بھی میرے دوستوں نے بعد میں بہت کچھ کیا۔ یہ نسیم کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت ویل ٹو ڈو تھا پہلے ایک دور میں، لیکن سم ہاؤ ہز فادر ڈائڈ اینڈ ہی could not have that kind of lavish life۔ وہ پھر بدل جاتے ہیں، بہت کچھ بدل جاتا ہے، ایکویلبریم میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو باقی کیا رہ جاتا ہے پھر۔ تو ایک دن صبح سویرے، وہ میرا خیال ہے ابھی شاید میں باہر سے آیا ہی تھا، نماز وغیرہ پڑھ کے اور اپنی مارننگ واک جو کچھ بھی ہوتی تھی، اینڈ ہی واز آلموسٹ سوبنگ کرائنگ۔ مجھے اس نے کہا میرے بچے کی حالت بہت خراب ہے، اور اس دن میری فرسٹ سیلری مجھے ملی تھی جس ریسٹورینٹ میں میں کام کرتا تھا۔ میں نے اس کو نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھا، اور میں نے کہا کہ اگر پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ چلوں، کیونکہ اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا حوصلہ رہے گا، اس وقت انشاءاللہ وہ ریکور کر جائے گا، تم بالکل بے فکر رہو، دس از نان ریفنڈیبل۔ اب اس کو سمجھ نہیں کوئی لگ رہی تھی، لیکن ہم بس نکل گئے، اور اس کے گھر گئے، نولکھا بازار میں تھا اس کا گھر، اسٹیشن کے قریب۔ وہاں سے اس کی بیوی باپردہ تھی، ہمیشہ باپردہ رہی، اللہ تعالیٰ اس کے پردے رکھے، قائم رکھے۔ ان کی والدہ بھی اسی طرح تھیں۔ ظاہر ہے میں ان کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن وہ ساری چیز کے باوجود جو ان کی اپنی روایتیں تھیں اس کے مطابق وہ چل رہے تھے، اور بہت خوبصورت روایتیں۔ بہرحال وہاں سے ہم میو ہاسپٹل گئے، میو ہاسپٹل میں انہوں نے کچھ ٹرپس لگائیں، کچھ تھوڑا بہت ٹائم لگا، اور میں نے دیکھا کہ وہ سارے ہی سیٹسفائیڈ ہو گئے تھے، اور ریکوری شروع ہو گئی تھی، بچے نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا، اینڈ دین آئی جسٹ proceeded back to my home۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے چونکہ پھر جاب کے لیے نکلنا ہوگا، تو اس نے کہا لیکن تم کچھ پیسے لے جاؤ۔ میں کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یو جسٹ کیپ اٹ، اس لیے کہ مجھے پیدل پہنچنے میں اور وہاں سے نکلنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں، اور وہ یہ بھی ہو سکتا میں یہیں سے سیدھا نکل جاؤں، تو تم اس کی فکر نہ کرو۔ اس زمانے میں ہم پیدل تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا نا، ہم اچھلتے کودتے بہت سارے مائلز اینڈ کلومیٹرز طے کر لیتے تھے۔ تو بہرحال اس کی والدہ نے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہی دے ڈالی۔ اس
کی مسز جو ایٹ لیسٹ اس وقت تو وہ مدر تھی نا، اس کی جو بھی دعائیں ہوں گی وہ خاموش دعائیں تھیں. بہرحال یہ معاملہ وہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ آپ کو موقع ملے تو کر گزریے، خسارے کا سودا نہیں ہے. مجھے کہاں کہاں اس کے فائدے پہنچے، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری مدد فرمائی جو میں نارمل حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہاں، میں لیبیا میں جب گیا ہوں تو آئی واز جسٹ آن جسٹ وزٹ ویزا، اور مجھے میرا خیال ہے ود ان 10 days اور 11 days آئی واز آن دا جاب، اور اس کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر دس وزٹ ویزا واز کنورٹیڈ انٹو دا ورک ویزا. اور ایک سال کے اندر اندر میں نے اپنی مسز کو اور بچے کو، اس وقت 8 مہینے کا تھا جب مجھے وہ جوائن کیا اس نے، اس کی پیدائش پاکستان میں میری ایبسنس میں ہوئی تھی. اور اس جوائننگ کے بعد پھر مجھے دوسری جاب 15 مارچ 1976 کو ملی، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دوسرے بیٹے سے نواز دیا تھا. وہ 1 مارچ کو ہوا، بلکہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ شکر ہے وہ 2829 کے چکر میں نہیں، وہ کیونکہ 76 میرا خیال ہے وہ لیپ کا سال تھا. میں کہا پھر تو 4 سال بعد اس کی برتھ ڈے آنی تھی. تو بہرحال یہ لائٹر ٹون میں بات ہے، میں بہرحال ایکسپریس کرتا ہوں کبھی کبھار، لیکن اس کی ذات کی عنایات اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے، دل کو بالکل کھلا رکھے، نظروں میں آپ لوگوں کے لیے پیار، اور مجھے تو پیار بہت ملا، بے انتہا ملا. میں اگر اپنی وائف کا شکریہ ادا کرنے لگوں تو میں اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ درجہ بتایا نا رب ذوالجلال نے ہمارا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. تو جب ہم یہ ہو جائیں اور اس کو کوالیفائی بھی کریں پھر اپنے عمل سے، آپ یقین کریں جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا رات شام 6:24 میں نکلا ہوں، تو مجھے میرا خیال ود ان نیکسٹ 10 minutes آئی ہیڈ بین جسٹ اے وکٹم آف دیٹ ایکسیڈنٹ. بڑا فیٹل تھا، میری گاڑی کو کاٹ کے مجھے نکالا گیا، اور میں پوری ہوش میں تھا. میری نیچے کی کرش ہو چکی تھی، یہ فیبیا ٹیبولا اس کو کہتے ہیں، جو گھٹنے سے نیچے ہوتی ہے. اور اوپر میں کسی وقت آپ کو یہ دکھاؤں گا ایکس رے اس کے کہ کس طرح کی کیفیت تھی. اٹ واز ہارریبل. اور ظاہر ہے اب وہ جب ٹرالی بے قابو ہو جائے، اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو جس میں وہ دیکھ سکے کہ، اور وہ دیکھ بھی لیتا تو اس کے وہ اس انداز سے زمین نیچے کو ہوئی تھی کہ وہ اچھلی اور اچھل کے ٹھا کر کے وہ لگی. بس سے 1 سیکنڈ میں میری زندگی اور میری دنیا بدل دی اس نے. تو اس رات 3:30 بجے یعنی صبح کے وقت ان کا فون آیا، اور ہم ساری زندگی ایک لیول پہ پریچ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے. اور ایک ہمارا فلائٹ کا سفر تھا زیورخ سے مالٹا، اور آگے لیبین ینگسٹرز تو پینے پلانے میں بہت ہی تیز ہوتے رہے ہیں. وہ لگے ہوئے تھے، تو مجھے وہ آہستہ سے کہتی ہیں کہ انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ختم کر لیں گے، ان کو اتنی عادت تھی لیبینز کو الحمدللہ کہنے کی، شکر الحمدللہ، یعنی شکر تو ہم کہتے ہیں وہ الحمدللہ.
تو اس نے ایک نے وہ پورا گلاس ایسے منہ کر کے نا اس کے اس نے کیا اور زور سے کہا الحمدللہ. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، تو میں نے اس کو وہ یاد کرایا کہ دیکھو اللہ کی بندی، میں الحمدللہ سلامت ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے شکر نہیں ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. میں نے اس لیے شکر ادا کیا ہے، میں نے اس کو بتایا کہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے صرف میں ہی نہیں بچا، میں نے اس آدمی کو کے لیے اپنے میجر صاحب کو کہا کہ پلیز لیٹ ہم گو، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو گو فار اگینسٹ ہم. یہ ہونا تھا ہو گیا، اب اس کے بیوی بچے رل جائیں اور یہ خجل خوار ہوتا رہے. آئی کانٹ افورڈ اٹ. آج کے لیے اجازت. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اوپر آپ کے اوپر آسانیاں نازل فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف دے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.